ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد تھوڑی آواز بولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نقتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم. تھوڑی آواز انتہائی واجب الاحترام. سیٹنگ پہلے ٹھیک تھی، سیٹنگ خراب ہو گئی. میں نے آواز کہا ہے سیٹنگ چینج کرنے کی. جو پہلے سیٹنگ کی تھی وہ ٹھیک تھی. بیس کے ساتھ آواز دیں گے بس. انتہائی واجب الاحترام جملہ برادران اسلام، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت، سلام اللہ تعالی علیہم. بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو. انتہائی معزز و محترم اہلیان علاقہ، منتظمین درس عرفان القرآن، تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے جملہ قائدین اور ذمہ داران، بالخصوص واجب الاحترام محترم المقام محترم ماہر محمد اشرف صاحب، عزت مآب محترم محمد شفیق مالی صاحب، ذی احتشام قابل صد احترام حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد طاہر منظور صاحب. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج پھر اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنے ذکر پاک کی اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر پاک کی سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں پہ آنا، مل بیٹھنا، جمع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درس عرفان القرآن کی شکل میں جو تعلیمات اسلام کا، تعلیمات قرآن کا اور عقیدہ صحیحہ کی ترویج کا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ پاک اپنے عقائد کی سمت کو سیدھی راہ پہ گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو میں پچھلے درس عرفان القرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہم نے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کی تھی. آج کا موضوع مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن مولود کعبہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، معروف آیہ مبارکہ ہے. اس میں 5 نفوس کی اللہ پاک نے عظمت و شان بیان کی ہے، اور ان 5 نفوس کو، 5 ذاتوں کو اور 5 تن کو اللہ پاک نے اسلام کی دلیل بنایا
اسلام کے لیے دفاع. نجران کے عیسائی تھے، انہوں نے اسلام کو چیلنج کیا، قرآن کو چیلنج کیا کہ ہماری کتاب حق پر ہے اور قرآن حق پر نہیں ہے. اس پر مباہلہ رکھا گیا کہ چلو اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اپنے بڑوں کو لے آئیں، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اپنے افراد کو لے آتے، تو مباہلہ کر لیتے. ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرہ اور مباہلہ، مناظرہ ہوتا ہے بحث ہوتی ہے، دلائل ہوتی ہے. مباہلہ میں دلائل نہیں ہوتے، دعا ہوتی یا بد دعا ہوتی، جو بھی کہتے ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور جو حق پر ہو حق ثابت ہو جاتا ہے اور باطل ہار جاتا ہے، باطل باطل ہو جاتا ہے. اس پر نجران کے عیسائی آئے. ادھر سے آقا علیہ السلام کے ساتھ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کچھ چند نفوس گئے. اس پر اللہ پاک نے حضور کو قرآن پاک میں فرمایا فَقُلْ، محبوب آپ ان کو فرما دیں تعالوا، آؤ آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، اس مقابلے کے لیے، اس مباہلے کے لیے، اور اپنے اپنے دین اور کتاب اور اسلام کے دفاع کے، دین اور کتاب کے دفاع کے لیے آؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے، تم اپنے بیٹوں کو لے لو. ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولاد کو لے آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے لو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے لو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو لے، اپنی اولاد کو لے آتے ہیں، بیٹوں کو، اولادوں کو، بیٹوں کو لے آتے ہیں، اپنی خواتین کو لے آتے ہیں. اور تیسرے مقام پر، تیسرے نمبر پر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے نفوس کو، انفسانہ، اپنی جانوں کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے بد دعا میں. وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر خدا کی لعنت ہے. نجران کے عیسائی آئے تو یہاں سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب وہ آئے تو عیسائی تھے، اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، دین کے مقابلے میں آئے تھے، قرآن کے مقابلے میں آئے تھے. تو جب وہ آئے تو ان کو ٹھہرانے کا مسئلہ ہوا، ان کی رہائش کہاں ہو، ان کو ٹھہرایا کہاں جائے. انہوں نے رہنا ہے ٹھہرانے کا. تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ عیسائی آئے ہیں تو ان کو کہاں ٹھہرایا جائے؟ کس لیے آئے تھے؟ اسلام قبول کرنے نہیں آئے تھے، اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، قرآنی تعلیمات کو تسلیم کرنے نہیں آئے تھے، اپنی کتاب کے مقابلے میں قرآن کے خلاف مباہلہ کرنے آئے تھے. تو جب بات ہوئی کہ ان کو کہاں ٹھہرائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی میں ٹھہراؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی میں ٹھہراؤ. واضح طور پر دو لوگ مباہلہ کے لیے آئے.
حضور نے فرمایا مسجد میں ٹھہرا. ہمارا کوئی دوسرے مسلک کا بندہ نماز پڑھنے آ جائے، ہم اپنی مسجد میں اس کو جگہ نہیں دیتے. یہ لفظ مجبوراً مجھے کہنا پڑا کہ اپنی مسجد میں، کیونکہ ہم نے اپنی مساجد بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ مسجد اللہ کی. بے شک بے شک بے شک. مسجد کے بارے میں حکم ہے کہ کوئی آنا چاہے تو آپ تلاشی نہیں لے سکتے، مگر مطلب یہ کہ مجبوری ہے، حالات ہیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے چیک کر سکتے ہیں، بات الگ ہے، مگر یہ کسی کو روک نہیں سکتے. مسجد اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. ہر ایک نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بریلوی حنفی ہیں، یہ بریلوی سنی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ہر ایک نے 2 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اور ہم مسلمان کلمہ گو کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بھی اجازت نہیں دیتے. اپنی مسجد. کیا بات، ماشاءاللہ. اور یہاں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، بڑا ناز کرتے ہیں مساجد بنا کر بیٹھنے. آقا علیہ السلام کا میں عرض کر دیتا ہوں فرمان ہے، حضور نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، سبحان اللہ. لوگوں پر ایک وقت آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، تکون فتنوں کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا. یجتمعون فی المساجد، وہ مساجد میں جمع ہوں گے، مساجد میں بیٹھیں گے. اب جو مساجد میں آپ جمع ہوئے ہیں تو کس لیے آئے؟ دین کے لیے ہی آئے ہیں. جب مسجد میں آئیں گے تو دین کے لیے آئیں گے، قرآن کی تلاوت کے لیے آئیں گے، سجدہ ریزی کے لیے آئیں گے، تعلیمات اسلام کے لیے آئیں گے. تو جب مسجد میں جمع ہوں گے تو لا محالہ دین کے لیے آئیں گے. تو فرمایا یجتمعون فی المساجد، وہ مساجد میں جمع ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے یجتمعون فی مساجدہم، وہ اپنی مساجد میں جمع ہوں گے. فی مساجدہم، اپنی مساجد میں. دیکھو 1400 سال گزر گئے، تو جب یہ فرمایا وہ اپنی مسجد میں جمع ہوں گے تو پھر نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کہ یہ حال ہو جائے. بے شک. یجتمعون فی مساجدہم، فرمایا وہ اپنی مساجد میں جمع ہوں گے. فرمایا لیس فیہم مؤمن، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے جو اسلام کو چیلنج کرنے آئے تھے، اسلام کو مٹانے آئے تھے، اور معاذ اللہ اسلام کو اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے آئے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرا. سبحان اللہ. پھر ان کی عبادت کا وقت ہوا، ٹھہرا دیا گیا. پھر ان کی عبادت کا وقت ہوا. اب مسجد نبوی تو حضور نے بنوائی تھی، مسلمانوں کی مسجد تھی، صحابہ نے تعمیر کی تھی. جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو صحابہ نے پوچھا آقا انہوں نے عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے جگہ کون سی ہو؟ پر میں مسجد نبوی میں ہی ان کو عبادت کروں. سبحان اللہ. اپنے مذہب کے مطابق ان کو مسجد نبوی میں عبادت کروں. اب یہ تو ہے تعلیمات اسلام، اور یہ ہے تعلیمات پیغمبر اسلام، حضور کی تعلیمات. اور اگر میں کسی کو مسجد میں کلمہ گو کو بھی نہ مانے اور میں دعویٰ کروں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، کتنا سچا ہے میرا دعویٰ، اس کا اندازہ آپ بھی لگا لیں. تو مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا گیا. ادھر سے حکم ہوا محبوب ان کو فرما دے نادو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بیٹوں کو لے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم عورتوں کو لے آؤ. ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ. جب کہا ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو. تو حضور اپنے
بیٹوں کی جگہ پر حسنین کریمین کو لے، سبحان اللہ، شہزادوں کو لے، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس پر، حسنین کریمین کو۔ تو جب قرآن نے کہا ابناءنا اور اس کی عملی تفسیر تاجدار کائنات نے پیش کی کہ ابناءنا اپنے بیٹوں کی جگہ پر حسنین کریمین کو لے آئے، تو قرآن کی نص اور آقا علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہوا کہ حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین مرتضیٰ یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حضور کا نسب چلا ہے ان سے، مولا کائنات کا نہیں۔ سبحان اللہ، جو ان سے آگے بڑھے ان کو سید کہا جاتا ہے، جو نسل ان سے آگے بڑھی یاد رکھ لیں ان کو سید کہا جاتا ہے، اور جو باقی ازواج سے مولا کائنات کی نسل آگے بڑھی، اولادیں ہوئی باقی بیویوں سے، ان کو سید نہیں کہا جاتا، ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حسن مجتبیٰ ان کی اولاد سید ہے، حسین مرتضیٰ ان کے نسب سے اولاد سید، تاجدار کائنات ان کی اولاد سید، اور سیدہ کائنات ان کی اولاد سید۔ یہ چار ہیں جن کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، باقی علوی کہلاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا او سیدا شباب اہل جنت، سید کہا، اپنے آپ کو کہا انا سید ولد آدم، میں سید ہوں، خود کو کہا۔ اور سیدہ کائنات کے بارے میں کہا فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین اور سیدہ تو نساء الجنہ، فاطمہ کائنات کی عالمین کی عورتوں کی سردار اور سید ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، لہذا قرآن کی نص سے اللہ پاک نے بھی بتا دیا اور حضور نے بھی ثابت کر دیا کہ حسنین کریمین حضور کے بیٹے، اور حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام فرمایا علی آذان ابنایا، اے علی یہ میرے بیٹے ہیں، ابنایا یہ میرے بیٹے ہیں، و ابنا ابنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، جب کا بیٹی کے بیٹے ہیں تو بھئی بیٹی کے بیٹے تب بنے نا جب مولا کائنات سے جی جی، عقد ہوا، شادی تو ادھر نسبت نہیں کی، اپنی طرف نسبت کی، اور شہزادی سیدہ کائنات کی طرف نسبت کی، تو کہا ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے، تم اپنے بیٹوں کو لے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور اپنی عورتوں کی جگہ پر آقا علیہ السلام باقیوں کو لے کر نہیں گئے، فقط سیدہ کائنات کو، اور پھر فرمایا انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو لے لو، اور اپنی جانوں کو، ایک تو اپنی جان تھی، تو جانوں، جان کے ساتھ کون سی جان تھی جس کو اپنی جان تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک تو اپنی جان تھی، خود گئے، ایک تو اپنی جان تھی تو گئے، مگر یہ نہیں کہا میں اپنی جان کو لے آتا ہوں، یہ نہیں فرمایا قرآن میں، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، جمع ہے، تو خود تو تھے مگر اپنے ساتھ کون سی جان تھی جس کو اپنی جان کہا قرآن، سبحان اللہ، اور وہ مولا کائنات، اور وہ مولا کائنات تھے کہ ہم اپنی جانوں کو لے آتے۔ یہ 5 گئے، کتنے ہوئے؟ 5، تاجدار کائنات، مولا کائنات، سیدہ کائنات اور حسنین کریمین، 5 ہوئے، تو 5 وجود ہوئے، تو وجود کو تن بھی کہتے ہیں، وجود کو جان بھی کہتے ہیں، تو 5 ہوئے تو 5 تن بنے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 تن کہاں سے ثابت ہے، تو 5 تن قرآن سے ثابت ہے، سبحان اللہ، بے شک،
5 تن قرآن سے ثابت ہے۔ یہ 5 تن اسلام کے، قرآن کے اور دین کے دفاع کے لیے گئے۔ تو جب دین کو مقابلہ تھا، جب دین کو چیلنج تھا اور جب دین کو حق ثابت کرنے کا وقت آیا تو دین کی دلیل کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اور دین کی مضبوطی کے لیے ان 5 کو سامنے رکھا، ان 5 کو سامنے رکھا۔ ایک تو یہ کیا کہ دین کے دفاع کے لیے اور دین کو حق ثابت کرنے کے لیے 5 کو سامنے لائے، اور یہ بات کا کہ آگے تصدیق بھی کر اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہیں ان پر ہم مل کے لعنت کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو بھاگ گئے وہ جھوٹے تھے۔ 5 ادھر تھے، عیسائی ادھر تھے، ان کے مقابلے کے لیے آئے تھے، یہ دین کی طرف سے آئے تھے۔ عیسائی نجران کے مقابلہ نہ کر سکے، مباہلہ نہ کر سکے، چیلنج قبول نہ کر سکے۔ شہزادوں کے چہرے پہ نگاہ پڑی، جب نورانیت حسنین کو دیکھا اور حسنین کے چہروں پہ چمکتے ہوئے نور اور معصومیت کو دیکھا تو عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے بد دعا کا عمل نہ کرنا۔ اگر مصطفیٰ نے دعا کر دی اور ان معصوم بچوں نے آمین کہہ دیا تو عیسائیت کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، وہ بغیر مقابلہ کیے واپس چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ وہ بغیر مباہلہ کیے، بغیر مقابلہ کیے واپس۔ تو جو ان کے مد مقابل تھا ایک تو کا کاذبین، وہ جھوٹے ہیں، جو ان کے مد مقابل تھا وہ ان کو کہا وہ جھوٹے ہیں۔ تو دوسرا جو ان کے مد مقابل تھا ان کو کہا لعنت اللہ، ان پر خدا کی لعنت۔ تو جو بھی اس دور میں اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا، اس پر خدا کی لعنت بھی ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ یہ قرآن کی نص، یہ قرآن کی نص، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا۔ اور میں نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہوگی یہاں پہ بنیادی طور پہ۔ ایک تو یہ کہ محبوب نے مولا کائنات کو اپنی جان کہا، انفسنا، اپنی جان کہا، اور دوسرا مولا کائنات کو حق کہا کہ حق کے دفاع کے لیے ساتھ رہے گا، حق کے ساتھ جوڑا، حق کی دلیل بنایا، حق کی تصدیق بنایا مولا کائنات کو، حسنین کریمین اور سیدہ کائنات۔ اب یہ دونوں باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انفسنا، ان ابی بریدہ، ان ابی حضرت ابن بریدہ سے قال ما بال اقوام، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کا حال کیا ہوگا، اس قوم کا حال کیا ہوگا، ینتقصون علیہ، جو علی کی ذات میں عیب نکالتے، علی کی ذات میں نقص نکالتے ہیں، ینتقصون علیہ، جو علی کی شان کو کم کرتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو میں ینتقص علیہ، اور میں جس نے علی کی ذات میں نقص نکالا، علی کی شان میں گستاخی کی، پر میں فقط تنقصنی، اس نے میری ذات میں ہے۔ ایک ذات ہو گئی، آگے اس نے میری ذات میں عیب نکالا، پر میں من فارق علی، جس نے علی کو جدا کیا، اپنے آپ سے علی کو جدا کیا، تو میں فقط فارقنی، اس نے مجھے جدا کیا۔
اس نے مجھے جدا کیا. ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. کیا بات ماشاءاللہ. ان علی منی، علی مجھ سے، وانا منہ، اور میں علی سے ہوں. اب آگے سنیں. خلق من طین، علی کو میری مٹی سے پیدا کیا گیا. ایک حدیث پاک میں نے پچھلے درس فاروق قرآن میں بیان کی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے. جی. اب اس بات کی سمجھ آئی کہ جب جس کی شان کا حق ہو وہ عطا کرے. کیا بات ماشاءاللہ. کیا زندہ باد. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا خلق من طین، اور علی کو میری مرضی سے پیدا کیا گیا. وخلقت من طین ابراہیم، اور مجھے حضرت ابراہیم کی مرضی سے پیدا کیا. مجھے حضرت ابراہیم کی مرضی سے پیدا کیا گیا، مگر میں وہاں افضل من ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں. سبحان اللہ. میں ابراہیم سے ذریۃ بعضھا من بعض، اور میں ہم بعض کی اولاد ہیں، ہم بعض کی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہم اولاد ہیں. اور سنو، واللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا، سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے. اور جب یہ فرمایا نا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جس نے علی کو جدا کیا مجھے جدا کیا، علی کی ذات سے عیب نکالا، مجھ سے عیب نکالا. اللہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. تو میں لوگوں سنو، انہ ولیکم بعدی، یہ تمہارا میرے بعد ولی ہے. یہ تمہارا میرے بعد ولی. پھر آگے عن ابن عباس ہے، انفسنا وانفسکم، سبحان اللہ. ہم اپنی جانوں کو لے آتے اور اپنی جان کے ساتھ مولا کائنات کو اپنی جان بنایا. دوسری حدیث پاک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأم سلمہ، آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ تعالی علیہ، هذا علی، اے ام سلمہ یہ علی ہے، ابن ابی طالب، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. اب سنیں، پر میں لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا گوشت میرا گوشت ہے. وَدَمُهُ دَمِي، اس کا خون میرا ہے. سبحان اللہ. اس کا خون میرا خون ہے. وَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ، اور یہ میرے ساتھ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا رشتہ، اس کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. فرق صرف اتنا ہے الا انہ لا نبی بعدی، پر میں ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، بس اتنا ضرور ہے اس کا مقام و مرتبہ میرے ساتھ ہے ہارون علیہ السلام جیسا، مگر فرق یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں، میرے پاس کوئی نبی نہیں. تو اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون. پھر عن جابر بن عبداللہ، تیسری حدیث پاک، عن جابر بن عبداللہ، تیسری کیا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کیا، الناس من شجر شتى، میں لوگوں کو تخلیق کیا گیا ان کی مختلف درختوں سے پیدا کیا. نسلیں مختلف تھیں، مختلف قبیلے تھے، مختلف نسلیں تھیں، مختلف درخت تھے، مختلف بنیادیں
کسی سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے، من شجر شتیٰ، لوگوں کو مختلف درختوں سے پیدا کیا گیا، اور فرمایا انا وعلی، فرمایا میں اور علی من شجرۃ واحدہ، ہم ایک ہی درخت سے پیدا کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ایک ہی درخت سے پیدا کیے۔ تو جان کی نسبت اپنے ساتھ، مولا کائنات انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو، میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہے، ہم اپنی جانوں کی جگہ پہ اپنے ساتھ تاجدار کائنات مولا کائنات کو، اور پھر طہارت میں یہ مقام عطا کیا کہ ان ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر، آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ بسد الابواب الا باب علی، مسجد نبوی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے دروازہ علی، سبحان اللہ سوائے دروازہ حالت جنابت میں، فرمان عمر بن میمون عن ابن عباس سے فی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے قال سدوا ابواب المسجد غیر باب علی، علی کے دروازے کے بغیر ہر دروازہ بند کر دیا جائے، وقال فیدخل المسجد جنبا، وہ حالت جنابت میں مسجد سے جا سکتا، بہوا طریقوں، اس کا راستہ، حالت جنابت میں بغیر غسل کیے، طہارت میں گئے۔ پھر عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے قال كنا نقول فی زمن النبی، ہم آقا علیہ السلام کے زمانے میں کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے، کیا رسول اللہ خیر الناس، ہم کہتے تھے کہ اللہ کا رسول لوگوں میں سب سے افضل، لوگوں میں سب سے افضل ہے، اور رسول اللہ کے بعد ثم ابو بکر ہے، پھر ابو بکر کے بعد ثم عمر فاروق ہے، اور پھر ہم کہا کرتے تھے لقد اوتی ابن ابی طالب ثلاث خصال، تین خوبیاں علی بن ابی طالب کو حضور نے اور اللہ پاک نے وہ عطا کی، تین خوبیاں وہ عطا کی، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من عمر النعيم، اگر تین ان میں سے کوئی ایک بھی میری ذات میں ہوتی، ان تینوں میں سے احب الی من عمر النعم، وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے قدر والی اور قیمتی ترین اونٹوں سے بڑھ کر، کیا سب سے پہلے فرمایا زوجہ رسول اللہ ابنتہ، یا آقا علیہ السلام نے علی کی شادی اپنی شہزادی سے کی، پہلے ہو گئی، علی کی شادی اپنی شہزادی سے کی، وولدت لہ اولاد، پھر دوسری فرمایا سد الابواب الا بابہ فی المسجد، اور مسجد نبوی کے سب دروازے آقا علیہ السلام نے بند کروا دیا سوائے علی کے، اور تیسری خوبی اعطاہ الرایۃ یوم خیبر، اور یوم خیبر مولا کائنات کو آقا علیہ السلام نے جھنڈا ان تینوں میں سے کوئی ایک خوبی ہمارے پاس ہوتی، ہم سرخ قیمتی نسلی اونٹوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ قیمتی چیز سمجھتے اور زیادہ خوشی سمجھتے۔ تو یہ حضور کی جان کی بات کی، آقا علیہ السلام کی ذات کی بات کی، حضور کی جان کی بات کی، انفسنا و انفسکم۔ اب ایک قدم آگے بڑھتے، وہ یہ کہ یہ تو جان مصطفیٰ بنے، دوسرا مرحلہ یہ تھا، ایک تو کا انفسنا ہماری جان ہے اور اپنے ساتھ مولا کائنات کو رہا، اور دوسرا حق کی دلیل بنایا، حق کی طرف سے دفاع کرنے والا بنایا، حق کے ساتھ مولا کائنات کو جوڑا، حق کے ساتھ مولا علی قال رسول اللہ، مولا کائنات کا اپنی روایت
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، چاروں کی بات کی، مگر اب ترتیب سنیے گا غور سے۔ اللہ پاک ابو بکر پر رحم فرمائے، رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر۔ میں نے کہا چلو ترتیب یہ بن جائے کہ سب کی باتیں ہو جائیں، سبحان اللہ، مولا کائنات کی بھی ہو جائے، باقیوں چاروں کی، تینوں کی۔ کیونکہ اللہ پاک ابو بکر پر رحم فرمائے۔ اللہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے دعا کر کیا زب وجہ نہیں بناتا ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی، اپنی بیٹی سے میری ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر حملانی الی دار الہجرہ، اور مجھے ہجرت کی طرف اٹھا کر لے کر گئے، اٹھا کر لے کر گئے، کندھوں پہ اٹھایا حضور کو، اور آپ ایسے رینگتے تھے نیچے کہ اونچے نہ ہوں کہ کہیں کافروں کو نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ دوسری، اور فرمایا واقع کا بلال من مالہ، اور اس نے اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ تو کہا اللہ رحم اللہ ابا بکر، ابو بکر پر اللہ، پھر فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے، یقول الحق ان کا مرا، اس نے ہمیشہ حق کہا اگرچہ وہ کڑوا تھا۔ یقول الحق، حق کا، ان کا مرا، اگرچہ وہ، اور اس کے حق کہنے کی وجہ سے کئی دوست اس کو چھوڑ گئے۔ جو سیدھی بات کرے منافقت اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، کئی لوگ چھوڑ گئے۔ دو باتیں۔ تیسری بات پر رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرمائے، سنتے ہیں ذرا، عثمان پر رحم فرمائے، تصحیح الملائکہ، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ تینوں کی بات کی، اب ذرا انداز دیکھیں تینوں کا۔ حضرت ابو بکر کی بات کی تو عمل کی نمایا کہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بیٹی کی شادی کی، ہجرت کی طرف لے کر گیا، اپنے مال سے بلال کو عزت، دین اسلام کے عمل کی بات کی۔ حضرت عمر فاروق کی بات کی تو عمل کی بات کی کہ جو کہا، جب کہا، حق کہا، عمل، دین اسلام کا عمل وہ گنوایا، وہ بتایا، تعریف کی۔ اور سیدنا عثمان غنی کی بات کی تو عمل کی بات کی کہ ان کا حیا کا عالم یہ تھا کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو تینوں کی بات کی تو عمل کی بات کی۔ اب چوتھی بات آ گئی مولا کائنات کی، چوتھی بات آ گئی مولا اب سنیں، پر رحم اللہ علی، کیا اللہ علی پر رحم فرمائے۔ جب یہ کہا تو آگے عمل کی بات نہیں، ان کو رحم کی دعا کی تینوں کی تو تینوں کا کوئی نہ کوئی عمل گنوایا، مگر جب مولا کائنات کی بات آئی تو کہ رحم اللہ علی، کیا اللہ علی پر رحم فرمائے، یہ بات کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم آدر الحق کا معہو حیث دار، مولا جہاں علی رہے حق وہاں رہے۔ کتنا فرق ہے، اللہ اکبر، رسالہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، کتنا فرق ہے۔ باقیوں کا عمل گنوایا تو یہ ان کی عظمت کا انکار نہیں ہے بھائی، مگر میں حدیث پاک میں ایک شان اور عظمت کی انفرادیت بتا رہا ہوں۔ باقیوں کا عمل گنوایا، مولا کائنات کی بات آئی تو اللہم آدر الحق کا معہو حیث دار، علی جہاں رہے حق وہاں رہے۔ یاد رکھ لیں، حق خدا کا نام ہے، حق اللہ کا نام ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، جیسے بات آپ نے سنی ہوئی ہے، الحق کو ینطق علی لسان عمر، الحق کو ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ حق، الحق کو ینطق علی لسان، اللہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے، تو حق اللہ کا نام ہے۔ تو فرمایا اللہ
اللہم ادر الحق کا حیث مولا جہاں علی رہے وہاں تو رہے. کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اہل علم آسانی سے ان کو پتہ، ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. دو لفظ آئے ہیں ادر الف دال را، اور آگے ہے دال دال الف را. تینوں حروف تو سیم ہیں، فرق صرف ہے کہ وہاں الف پہلے آیا یہاں الف درمیان میں آیا. الف آگے پیچھے ہو جائے تو مین معنی عربی لغت میں بدلتا نہیں. ادر اور دال دال عربی میں کہتے ہیں گھر کو، دال الف دا را دال دال کہتے ہیں گھر، اور اسی سے پھر امر کا صیغہ ہے ادر. تو معنی کیا بنے گا؟ اب اگر لفظی معنی کریں تو معنی کیا بنے گا؟ معنی بنے گا اللہم ادر الحق کا معہو حیث تا، مولا جو علی کا گھر ہو تو بھی وہی گھر بنا. دار جو علی کا گھر ہو تو وہیں رہ، جہاں علی ہو تو وہاں ہو، جہاں علی ہو حق وہاں ہو. جملہ میں ایک جملہ بدل کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے جملہ کہ جہاں حق ہو وہاں علی ہو، جہاں حق ہو وہاں علی ہو، جہاں اللہ ہو وہاں علی ہو، جہاں درست فیصلہ ہو وہاں علی ہو، جہاں دین ہو وہاں علی ہو. ایک ہے کہ جہاں حق ہو وہاں علی ہو، ایک ہے کہ جہاں علی ہو وہاں حق ہو. کیا بات ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ اگر تو یہ ہو نا کہ جہاں حق ہو وہاں علی ہو، تو معنی بنے گا مولا کہ تم علی کو حق پہ رہنے کی توفیق دے. معنی یہ بنے گا علی کو حق پہ چلنے کی توفیق دے کہ جہاں حق ہو وہاں علی ہو. اگر یہ کہا جائے اور جہاں یہ ہو کہ مولا جہاں علی ہو تو وہاں حق ہو، تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اگر دیکھنا ہو کہ خدا کہاں ہے تو دیکھو علی کہاں ہے. اللہم ادر الحق معہو حیث دار، جہاں علی رہے مولا وہاں حق رہے. یہ فرق ہے. تو پہلے کا میری ذات انفسنا، اپنی اب جو حضور میں فنا ہوا وہ خدا میں فنا ہوا، وہ خدا میں فنا ہوا. اب آگے چلے دوسری حدیث پاک، وہ یہ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے قال اشتکا علی الناس، لوگوں نے مولا کائنات کے بارے میں شکوہ، مولا کائنات کے بارے میں شکوہ کی. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا قال فقام رسول اللہ، آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، فینا خطیبا، خطاب فرمایا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. سمیتہ یقول، میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو لا تشکو علی، علی کی شکایت نہ کیا کرو. علی کی شکایت اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے کہ یہ مسئلہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے، یا علی نے فیصلہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا، یا صحیح کہا یا نہیں کہا، تمہیں سمجھ نہ آئے تو بات اور ہے. علی کی شکایت نہ کیا کرو. فواللہ، خدا کی قسم ہے، حضور نے فرمایا خدا کی قسم، انہ لاخشن فی ذات اللہ، وہ اللہ کی ذات میں رہتا ہے. انہو فواللہ انہو لاخشن فی ذات اللہ، خدا کی قسم وہ اللہ کی ذات میں
فی سبیل اللہ، یا اللہ کے راستے میں رہتا ہے، یا اللہ کے راستے میں رہتا ہے۔ عزیزان محترم، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، تو پھر میں وہ اللہ کی ذات میں رہتا ہے۔ اب آگے چلیں، پھر فرمایا عن سعد بن ابی وقاص قال، حضرت سعد بن ابی وقاص سے لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا آپ فرما رہے تھے، فی علی سے، مولا کائنات کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں، ثلاثہ خصال ہے، اور 3 خوبیوں کے بارے میں آپ فرما رہے تھے۔ اور میں نے یقون علی واحدۃ، اگر ایک بھی مجھ میں ہو منہن، ان میں سے، احب الیہ من حمر النعام، تو میں سرخ اونٹ، بڑے قیمتی اونٹ عرب میں ایک نسل تھی، تو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہو۔ سمیت یقول، میں نے سنا لوگوں، انہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کا مقام اور منزلت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، الا مگر انہ لا نبی بعدی، میرے بعد بس اب نبی نہیں کوئی ہوگا، میرے بعد اب مقام وہی ہے، ہدایت میں، رہنمائی میں، عادی ہونے میں، ہدایت کرنے میں، ہدایت دینے میں، قرآن کو لینے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو تقسیم کرنے میں، فیصلہ کرنے میں، علم کی معراج میں جو مقام، جو مرتبہ اللہ پاک نے انبیاء کو عطا فرمایا ہے، میرے ساتھ علی کا مرتبہ وہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہارون علیہ السلام نبوت کی بات کی نا، تو نبی کے پاس علم وحی ہوتا ہے، علم وحی ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی تو بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم، جس کو میرا علم نبوت چاہیے، فلیأت الباب، ولی کے دروازے سے، ولی کے دروازے سے آئے، جو دروازے سے آئے اس کو کچھ ملتا ہے، اور جو دیوار پلان کے آئے دروازہ چھوڑ کر، اس کو چور کہتے ہیں یا ڈاکو۔ تو یہ بات کی، افرمائلہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کو، وسمیت یقول، پھر میں نے سنا لأوتین الرایۃ غدا، آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا، یوم خیبر کا جھنڈا اس کو دوں گا۔ آپ الفاظ یحب اللہ ورسولہ، اس آدمی کو، رجل، اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات کر کے آگے فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو دوں گا رجلا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سمیت یقول، اور تیسری بات میں نے سنی، من کنت مولا وعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی، جس کا میں مولا اس کا علی۔ جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا، اشوب چشم تھا، موجود بھی نہیں تھے پاس، حضور نے کہا علی کو بلاؤ، جواب آپ نے کہا آقا درس کیا حضور، آنکھوں میں تکلیف ہے بڑی، آپ نے کہا ادھر آؤ، نواب دہن مبارک لگایا، شفا یابی ہو گئی۔ اب جب کہا نا کل میں جھنڈا دوں گا اس کو جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے، جب وقت آیا نا، تو حالانکہ حضرت عمر فاروق کا قد اونچا تھا، مگر پھر بھی ایڑیاں اٹھا کے اونچے ہوتے تھے کہ حضور کی نگاہ پڑے، کیونکہ یہ بڑی عظمت کی بات تھی کہ خیبر کا جھنڈا کون لے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ خیبر کا دروازہ 40 لوگ کھولا کرتے تھے، قلعہ خیبر کا دروازہ 40 لوگ،
کھولا کرتے تھے، اتنا وزنی تھا اور اکیلے مولا کائنات نے اٹھا لیا تھا سبحان اللہ، اور کھول دیا تھا دروازہ۔ اب دیکھیں اللہ کے ساتھ مولا کائنات کی ذات مبارکہ کتنی فنا، حضور کی ذات، حضور کی جان اور اللہ کے ساتھ۔ اب جتنا کوئی اللہ کی ذات میں فنا ہوگا، جتنا کوئی اللہ کی ذات میں فنا ہوگا، اتنا ولایت میں مقام پائے گا، اتنا ولایت میں مقام پائے گا، درجہ پائے گا۔ اور سنیں، جب سفر اوپر کی طرف کیا جاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ کی طرف، یہ اپنی ذاتی تربیت ہوتی ہے، اور جب ذاتی تربیت کی تکمیل کے بعد واپس آیا جاتا ہے یہ امت کی تکمیل ہوتی ہے، امت کی تربیت ہوتی ہے۔ اب یہاں میں ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر میں کی طرف آ جاتا ہوں ادھر، وہ یہ ابھی بات کی میں نے، حضور نے فرمایا من کنت مولاه علی ان ابی ہریرہ۔ اب دیکھیں نا ولایت میں کتنا مقام دیا، آئے تو کہاں آئے؟ سبحان اللہ، شہر کعبہ میں گئے تو کہاں سے گئے؟ سبحان اللہ، تو بھئی جو جہاں پیدا ہو اور جہاں سے جائے وہی تو اس کا گھر ہوتا، وہی تو اس کا بیت اللہ کعبہ اللہ کا گھر اور مسجد اللہ کا گھر۔ آئے بھی اللہ کے گھر میں تھے، گئے بھی اللہ کے گھر، مطلب قبیلہ تو وہی ہے۔ قبیلے کی بات کرنی ہے تو یہ بھی سن لیں، میں نے یہ بات پہلے کی ہوئی ہے، آج دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ چلتے چلتے وقت گزرا، حکمت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سین کعبہ میں کیوں ولادت ہو۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیرت کا مطالعہ کیا تو مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ صحن کعبہ اللہ کے گھر میں مولا کائنات کی ولادت کی حکمت کیا تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آئی جب سیدہ کائنات کے ساتھ مولا کائنات کا نکاح ہوا کہ علی خدا کے گھر میں آیا، چونکہ شادی ہونی تھی مصطفیٰ کے گھر، اللہ نے کہا دلہا خدا کے گھر کا ہو، دلہن مصطفیٰ کے گھر۔ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو۔ اور یہ سنیں انس سے، حضرت انس بن مالک سے ہے، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے پھر مسجد نبوی میں، سبحان اللہ، حضور کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے، اذ قال لعلی سے، جب آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا علی سے، آغا جبریل آیا، سبحان اللہ، آغا جبریل آیا ہے، یخبرنی، مجھے جبریل نے خبر دی ہے، ان اللہ زوجک فاطمہ، اللہ پاک نے تیری شادی فاطمہ سے کر دی، سبحان اللہ، تیری شادی فاطمہ سے کر دی۔ دیکھو اللہ کے گھر میں آئے تو رشتہ دلہے والے مانگتے ہیں یا دلہن والے؟ دلہے والے مانگتے ہیں نا، تو رشتہ بھی اللہ نے مانگا۔ جبریل نے کہا حضور اللہ پاک سلام دے رہا ہے، اور سلام دے کر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کی شادی علی سے کر دی ہے، عرش پر، تو بھی کر دے فرش پر، تو بھی کر دے فرش پر۔ اب دو نکاح ہوئے، دو تقریبیں ہوں، ایک اوپر عرش پر، ایک نیچے فرش پر۔ میں حدیث پاک پڑھ لوں پھر اس بات پہ آ جاتا ہوں۔ کب اشہد علی تزویج 40,000 ملک، اور اے علی اور اے فاطمہ، اے علی تمہارے نکاح پر، رشتہ ازدواج پر، تمہاری شادی پر موسٹ سینئر ہائی رینک کے 40,000 ملائکہ شامل تھے۔ سبحان اللہ، 40,000 ملائکہ۔ فأوحى إلى شجرة طوبى، اللہ پاک نے شجر طوبہ کو حکم دیا نکاح علی پر اور نکاح فاطمہ پر، ان انثری علیہ بالدر والیاقوت، کہ اے شجر طوبہ یہ نکاح علی اور مرتضیٰ
جنت کے در اور یاقوت کی بارش کی جائے. فنثرت علیہ الدر والیاقوت، در اور یاقوت پھر نچھاور کیے گئے. اور فاقتدرت الیہ الحور العین، اور جنت کی موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوروں نے ان تحفوں کو لیا، اپنی جھولی میں خیرات لی، جمع کی، جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہو وہ لی. یلتقطن من اطباق الدر والیاقوت، اور انہوں نے جو در اور یاقوت کے تھال تھے، تھال ان میں جمع کیا. فہم یتحادونہ بینہم الی یوم القیامہ، وہ اتنے تھے در اور یاقوت کے تحفے اس موقع پر جو اللہ پاک نے تقسیم کیے. فرمایا یتحادونہ بینہم الی یوم القیامہ، فرمایا وہ قیامت تک اگر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہیں تو ختم نہ ہو. سبحان اللہ. یہ ہوئی شادی. اب مجھے ایک بات کو بتائیں، یاد رکھ لیں ہمیشہ پہلی تقریب اصل گھر میں ہوتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا بیٹا اگر یہاں راجہ جنگ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے افسر بن گیا، اعلیٰ افسر بن گیا، اور اس کی پوسٹنگ ہو جائے اسلام آباد، ڈائریکٹر سیٹ ہو، سیکرٹری سیٹ ہو، وفاق کی کوئی سیٹ ہو، اعلیٰ سیٹ، اعلیٰ پوسٹنگ اسلام آباد میں، رہتے جہاں ہیں، ماں باپ یہاں ہیں، گھر یہاں، پیدا یہاں ہوا، تعلیم و تربیت یہاں پائی، تعلیم پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد. جب اسلام آباد پوسٹنگ ہوئی تو اس کی شادی کا وقت آیا. اب جب شادی ہوئی تو یاد رکھ لیں اصل شادی کی تقریب یہاں ہوگی یا اسلام آباد؟ یہاں. کیونکہ یہاں خاندان، فیملی، ماں باپ، تعلیم و تربیت، زندگی یہاں گزری ہے. تو پہلی تقریب اصل یہاں ہوگی. اور پھر بڑے قریبی کوئی اگر ہوں تو وہاں سے 2-4 لوگ شامل ہو جائیں گے، مگر وہ رینک اتنا اعلیٰ تھا، اتنا بڑا تھا کہ تعلق زیادہ تھا، حلقہ آباد زیادہ تھا، تعلق رکھنے والے تو سارے آ نہ سکے. جب اصل شادی تقریب یہاں پر ہو جائے گی تو پھر اسلام آباد والے تعلق والے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے دوسری تقریب وہاں ہوگی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو تقریبیں 2 ہوئی، اصل تقریب پہلی تھی یا دوسری؟ تو جہاں اصل تقریب تھی گھر وہاں تھا یا دوسری جگہ پر؟ تو بھائی جب پہلی تقریب تو عرش پر ہو گئی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی تقریب تو عرش پر ہو گئی، یہاں تو تقریب ہوئی تھی غلاموں کو شامل کرنے کے لیے. یہاں تو تقریب ہوئی تھی غلاموں کو شامل. تو سن لیں جہاں اصل اور پہلی تقریب ہو گھر بھی وہیں ہوتا ہے. ارے وہ تو ہے ہی اس جہان کے. کیا بات، ماشاءاللہ، وہ تو ہیں ہی اس جہان کے. اور علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. 2 فرائض ہیں نکاح شرائط میں، 2. ایک تو مجلس نکاح اور دوسرا ایجاب و قبول. اب اصول یہ ہے کہ مجلس کا ہونا، ایک ہونا ضروری ہے. اب گواہ واجبات میں آ جائیں گے. ایسے ہی ہے وہ، ایسے ہی ہے. اچھا اگر باہر کی دنیا میں بیٹا بیٹھا ہے یا بیٹی، دلہا ادھر ہے دلہن باہر ہے، یا دلہا باہر ہے دلہن ادھر ہے، اور دونوں کے وکیل پاس ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، اور تسلی ہے کہ جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے لڑکا بھی وہی لڑکی بھی وہی، اور ٹیلی فون کال ہو، واٹس ایپ کال ہو، زوم ایپ پہ کال ہو، ویڈیو کال ہو، اور لڑکا باہر بیٹھا ہو لڑکی یہاں پہ ہو، تسلی ہو جوڑا وہی ہے. وکیل ادھر بھی بیٹھے ہیں وکیل ادھر بھی. تو ٹیلی فون کال پہ اور واٹس ایپ ویڈیو کال پہ نکاح جائز ہے. وہ مجلس ایک تصور کی جائے، ایک بات. اور دوسرا ایجاب و قبول. ایجاب و قبول یہ ضروری ہے. مجھے یہ بتائیں جب وہاں نکاح ہوا تو کون سی ٹیلی فون تار تھی جس کے ذریعے ایجاب و قبول ہو رہا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. جب وہاں عرش پر نکاح ہوا تو کوئی ایسا رابطہ تو تھا نا جس رابطے کے ذریعے ایجاب و قبول ہو رہا تھا. تو کیا طارق بھائی
اور کیا بوسٹل، کیا سگنل، ان کے تو رابطے ہر وقت وہاں رہتے تھے، سبحان اللہ، بے شک ان کے تو رابطے ہر وقت۔ تو پہلا نکاح وہاں ہوا، رشتہ اللہ نے خود مانگا کیا کہ محبوب میں نے کر دیا ہے، اب تو بھی کر دے، یہاں دنیا کے لیے رسم ادا کر دے تاکہ سنت بن جائے، سبحان اللہ، دنیا کے لیے ظاہر شریعت تو ظاہر کا نام ہے، جی جی تو ظاہری عمل بھی کر دے شریعت کا، یہاں پہ کر دے۔ اب دیکھو کعبے میں پیدا ہوئے، ہاں کعبے میں پیدا ہوئے، تو جس گھر میں آئے اس گھر والے نے رشتہ مانگا، سبحان اللہ، کیا بات، اس گھر والے نے ہی رشتہ بنا، رشتہ مانگا۔ تو جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا ولایت میں اتنا مقام، آپ کو مولا کائنات بنایا تو ولایت کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں آپ کا ثانی، نہیں بھائی، اور ولایت تقسیم کرنے کی دنیا میں آپ کا مد مقابل ثانی کوئی نہیں، دنیا کا کوئی غوث، دنیا کا کوئی کتب، دنیا کا کوئی کتب الارشاد، دنیا کا کوئی اوقات، دنیا کا کوئی ابدال، دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی مجدد، دنیا کا کوئی شیخ اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک مولا کائنات کی ہو نہ لگے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، جب تک مولا کائنات کی دور نہ لگے۔ تو ولایت یہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات کر کے بس میں ان کی طرف آ جاتا ہوں کہ ابھی ہریرہ کہا، وہ بھی اس لیے پہلے بھی میں نے چاروں کا نام لے لیا تھا، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کا، تو میں نے کہا چلو اب پھر ایک بات ہو جائے تاکہ ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، جہاں کب علمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا معاشرے کی گرد اور غبار کی وجہ سے جہاں ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے پھر سوال بھی چھٹ جائے، سوال بھی چھٹ جائے۔ کیا حضرت ابو ہریرہ سے قال آقا علیہ السلام نے من صام یوم 18 من ذی الحجہ کتب له صیام 60 شہرا، فرمایا جس کسی نے بھی 18 ذی الحج کا روزہ رکھا، 18 ذی الحج کا روزہ رکھا، فرمایا اس کو 60 مہینے کے روزوں کا ثواب ہوگا، سبحان اللہ، 60 ماہ کے روزوں کا۔ اور یہ جو 18 ذو الحج ہے 18 پر میں وہ ہوگا یوم غدیر خم، یہ یوم غدیر خم ہے، یہ یوم غدیر خم ہے۔ لما اخذ النبی، جب آقا علیہ السلام نے پکڑا بید علی مولا کائنات کا ہاتھ، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الست ولی المؤمنین، کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ قالوا بلا، 1.25 لاکھ صحابہ سب نے کہا بلا آقا آپ نہیں ہیں تو ہو، ہاں آپ ہیں۔ جب سب نے کہا ہاں آقا آپ ہیں تو قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ولی ماننے والوں اور اپنی جانوں کو اولا ماننے والوں، پر میں من کنت مولا ہوں، اور میں جس کا میں مولا فعلی المولا ہوں، اس کا علی مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا علی مولا۔ اب حدیث پاک مکمل سنیں، اس کا علی مولا۔ یہ بات ہو گئی، جب یہ بات ہو گئی فقال عمر بن الخطاب، تو پھر عمر فاروق آگے بڑھے، سبحان اللہ، عمر فاروق آگے بڑھے، بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، ولایت مولا کائنات پر اعلان غدیر خم کے بعد جو سب سے پہلی مبارکباد دی وہ سیدنا فاروق اعظم، سبحان اللہ، تو سیدنا فاروق اعظم، جب یہ بات کی اور کہا اصبحت مولا یا مولا کل مسلم، اے علی تو میرا بھی مولا ہو گیا، تو میرا بھی مولا، یا تو میرا بھی مولا ہو گیا، وہ مولا کل مسلم، اور ہر مسلمان کا مولا ہو گیا۔ اب یہ
دو باتیں جڑ گئی. ایک تو من کن تو مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ادھر اعلان ولایت علی ہوا، ادھر عمر فاروق نے مبارکباد دی اور کہا تو میرا مولا بھی بن گیا اور علی کا اور ہر مسلمان کا مولا بن گیا. اعلان غدیر خم، اعلان ولایت علی، اعلان مولا کائنات جب ہوا اور عمر فاروق نے مبارکباد دی. اب سنیں، فانزل اللہ تعالی، اس وقت اللہ نے آیت اتاری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو چن لیا. تو دین کی تکمیل میں ولایت علی بھی ہے، دین کی تکمیل میں مبارکباد یہ عمر بھی ہے. دین کی تکمیل میں ولایت مولا کائنات بھی ہے اور دین کی تکمیل میں مبارکباد یہ فاروق اعظم بھی ہے. اب آخری بات جو میں نے کہی وہ کہہ دیتا ہوں، کیونکہ رجب ہے اور آگے واقعہ ہے معراج بھی. واقعہ ہے یہ سن وہ کیا ان عبداللہ ابن عمر. یہ امام خوارزمی نے مناقب میں لکھا ہے اس کو، اور ملا معین واعظ کاشفی الحربی نے اس کو معارج النبوہ فی مدارج الفتوحہ میں بھی لکھا ہے. اور آپ 907 ہجری میں مثال ہوا، تقریباً 600 سال پہلے گزر گئے. آپ ملا معین واعظ کاشفی الحربی انہوں کیا عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ جب آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، سبحان اللہ، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اور آقا علیہ السلام واپس آئے. جب حضور واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا، سبحان اللہ، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا. سئل، حضور سے سوال کیا. آقا علیہ السلام سے غور سے سنیے گا، سوال کیا گیا بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ. آقا شب معراج اللہ پاک نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ بِأَيِّ لُغَةٍ، کون سی لغت تھی، کون سی زبان تھی؟ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، جس زبان میں آپ کے رب نے آپ سے خطاب کیا، بات کی، لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، شب معراج. فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا خاطبنی ربی بلغت علی، اللہ نے میرے ساتھ علی کی زبان میں بات کی. خاطبنی ربی، میں نے کہا نا جتنا فنا ہوگا اللہ کی ذات میں اتنا تربیت، اتنا مقام پائے گا. یہ ایک معراج ہے ولایت. میرا حضور کا اوپر جانا سفر ولایت تھا. اللہ کی بارگاہ میں اوپر جانا سفر ولایت تھا اور اوپر سے واپس آنا سفر رسالت تھا. نیچے سے اوپر جانا اپنی تکمیل کے لیے تھا، اپنی تکمیل کا تقاضا ولایت ہوتی ہے، اور اوپر سے نیچے آنا تکمیل کر کے امت کی تکمیل کے لیے تھا، امت کی تکمیل کا تقاضا رسالت ہوتا. کیا بات سمجھ گئے؟ تو کہا علی کی زبان میں جب بات کی فقلت، میں عرض کیا یا مولا خاطبت علی انت ام علی، یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو مجھ سے کر رہا ہے یا علی کر رہا ہے؟ تو مجھ سے گفتگو فرما رہا ہے، بات کر رہا ہے یا علی؟ فقال، اللہ پاک نے فرمایا یا احمد، اے احمد. اب وہاں چونکہ آسمانوں پر حضور کا نام احمد ہے، زمین پر حضور کا نام محمد ہے، حضور کے اس نام سے بلایا کہ یا احمد، اے احمد، انا شیء، میں وہ کچھ ہوں، وہ چیز ہوں، وہ شے ہوں
لیس کالاشیاء، جو زمانے کی دوسری چیزوں کی طرح نہیں، ولا اقاف بالناس، اور نہ مجھے لوگوں پہ قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ مجھے لوگوں پہ قیاس کیا جا سکتا ہے، ولا واصف بالاشیاء، اور نہ مجھے چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے، چیزوں کے ساتھ بس جوڑا جا سکتا ہے، تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ پر میں اب سنیں، پر میں خلقتک من نوری، مصطفیٰ تجھے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، خلقتک من نوری، تجھے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، وخلقت علیٰ من نورک، اور علی کو میں نے تیرے نور سے پیدا کیا۔ اور علی کو میں نے تیرے نور سے پیدا کیا ہے، فاطلعت علی سرائر قلبک، میں نے تیرے دل کی پنہائیوں میں جھانکا، میں نے تیرے دل کے تہ خانوں میں دیکھا، میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں دیکھا، سرائر قلبک، میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں دیکھا، فلم اجد ان قلبک احب من علی ابن ابی طالب، جب میں نے دیکھا تو تیرے دل میں علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، کوئی محبوب نہیں تھا، فخاطبک بلسانہ، اس لیے پھر میں نے اس کی زبان میں بات کی، کما یطمئن قلبک، تاکہ تیرا دل مانوس رہے، تاکہ تیرا دل مطمئن رہے۔ تو یار جو تھے، یہ تفصیلات ہر مقام پر ہر ایک سے ملاقات ہوئی، یاد رکھیں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہوئی، سیدنا عمر فاروق سے، سیدنا عثمان غنی سے، اور وجوہات بیان کی گئی کہ ان کو یہ جو مقام ملا اس کی وجہ کیا تھی۔ اس مقام پر مولا کائنات کی زبان میں اللہ نے بات کی، اور جب مقام عالم لامکان آیا، عالم لامکان آیا، اور عالم لامکان کی حد آئی، اور عالم امر کا آغاز ہوا، اور اگلے صفاتی جہان میں حضور کو داخل کیا جانے لگا، تو وہاں بھی اللہ نے ایک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عالم امر کا جب کنارہ آیا وہ اللہ کے صفاتی انوار تھے، وہ جانے والا مخلوق تھا، وہ انوار خالق کے صفاتی انوار تھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بے چینی محسوس کی تھی، اجنبیت کا احساس ہوا، جب بے چینی محسوس کی تو پھر اللہ پاک نے بات کی، اللہ پاک نے جملہ کا بات کی، کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جا، تیرا رب تجھے لینے کے لیے خود آ رہا ہے، تیرا رب تجھے لینے کے لیے خود آ رہا ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ کلام ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرے دل کی بے چینی جاتی رہی، یہ جو کلام کیا تھا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے مصطفیٰ رک جا، تیرا رب لینے کے لیے تجھے خود آ رہا ہے، یہ کلام سیدنا صدیق اکبر کی زبان، سیدنا، تو اپنوں کے ذریعے صبر کے مراحل میں حضور کو مانوس رکھا، حضور کو مانوس رکھا، تاکہ طبیعت میں بے چینی نہ آئے، طبیعت میں۔ اور اس مقام پر جب کلام کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے شب معراج، حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عقیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحی الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی، لیلہ شب معراج اللہ پاک نے علی کے بارے میں 3 چیزیں مجھے عطا فرمائی، فرمایا انہ سید المومنین، یہ کل مومنین کا سردار ہے، و امام المتقین، یہ کل متقین کا امام ہے، و قائد الغر المحجلین، اور نورانی چہرے والوں کا قیامت والے دن قائد، نورانی چہرے والوں کا قیامت والے دن قائد۔ تو پھر وہ مقام پایا ولایت میں کہ پوری دنیا ولایت علی کے تابع ہے، اور ولایت میں امامت مولا کائنات کی۔ اللہ پاک
مجھے اندازہ نہیں ہے ٹائم کتنا ہو گیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کا آنا آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.